اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ حمد و ثنا اس حکمتوں کے مالک اللہ کے لیے کہ جس نے ہماری زندگیوں میں سکون کے لیے اپنا ذکر عطا فرمایا اور ہر پریشانی کا علاج قرآن جیسی کتاب حکمت میں رکھ دیا۔ سامعین و سامعات محترم، آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایک مسئلے کا حل ہے کہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اب وہ مسئلہ کون سا ہے کہ جس میں تقریباً آج 99% لوگ گرفتار ہیں؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے رشتوں میں، ہمارے خاندانوں میں بے سکونی ہے۔ کوئی بھی اپنے کسی خون کے رشتے کو برداشت اور تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی ذات کو منوانے کی کوشش میں کوشاں رہتا ہے، یعنی لگا رہتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت میں مشکل جو وجود میں آتی ہے کہ ایک انسان جب اپنی ذات کو، چاہے وہ راہ راست پر نہ بھی ہو، منوانا چاہتا ہے تو دوسرا انسان جو اس کے مقابلے میں ہے وہ بالآخر کب تک اس انسان کی اس ہٹ درمی کو برداشت کرتا رہے گا؟ بالآخر وہ تنگ آ کر اسے اپنے حال پر چھوڑ دے گا یا اس کے سامنے بولے گا کہ جس کی وجہ سے لڑائی مزید ہوگی اور پھر قتل و غارت تک بات آ جائے گی۔ ایسے ہی ایک مسئلے کا یہ بھی پہلو ہے کہ ہمارے ہاں المیہ ہو چکا ہے کہ بے وجہ بحث کی جاتی ہے، بغیر علم و عمل کے بحث کی جاتی ہے، اور اس بحث کے ذریعے فریقین اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے عزیزان کہ دونوں میں سے ایک حق پر ہو، لیکن جاہل کے ساتھ بحث کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جاہل کے ساتھ بحث مت کرو، کیونکہ اگر وہ جیت جائے گا تو مغرور ہو جائے گا، اور اگر ہار جائے گا تو ضد میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح قول معصوم ہے، اگر لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں میں اختلاف ہی نہ رہے۔ اور اگر ہم اپنے مدعے پر آئیں تو دیکھیے عزیزان، مشکلات ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، کیونکہ بالآخر انسان ہے اور یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کی زندگیوں میں ایسی مشکل آ جائے کہ آپ کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، چاہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا سکون برباد ہو جائے اور آپ کے ساتھ مسلسل بحث کی جا رہی ہو اور آپ کو بھی غصہ آ رہا ہو، تو وہاں پر اگر آپ بدلے میں غصہ کریں گے تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے، اور وہاں پر آپ کی کیا مسئولیت ہے اس کے بارے میں جو میرا مدعا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 63 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے وہی ہیں، خدا بتانا چاہ رہا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وَإِذَا، اور جب خاطبہم الجاہلون، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے نہیں، آگے سے بحث نہیں کرتے، کیا کرتے؟ قالوا السلاما، وہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو۔ عزیزان محترم، باخدا اگر آج ہم سب اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ پر کوئی جو بھی بول دے، اگر آپ غلط نہیں ہوں گے تو آپ کے چہرے پر اطمینان و سکون والی مسکراہٹ رہے گی، اور آپ فقط ایک حرف میں اس انسان کو بدلے میں کہہ کے کہ عزیز آپ سلامت رہیے، بالآخر وہ انسان خود شرمندہ ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کس قدر زیادتی کر رہا ہوں اور یہ انسان مجھے سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔
اور انشاءاللہ یہ شیطانیت جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی ایک پرسکون زندگی بن جائے گی۔ عزیزان محترم، اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے، ہم اگر ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوں گے، ہم اپنے رشتہ داروں سے پرسکون نہیں ہوں گے، ہم اپنے دوست و احباب سے پرسکون نہیں ہوں گے، ہم اپنے ذہن پہ سوار کرے رکھیں گے ان کی لڑائیاں، اپنی لڑائیاں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہمارے اعصاب پہ ہوگا، ہم جلدی ضعیفی کی طرف چلے جائیں گے، ہماری عبادتوں پہ ہوگا، ہم اپنے خدا کے قریب نہیں ہو پائیں گے، اپنی عبادتوں میں خلل آ جائے گا، اور ہماری یہ روزمرہ کے اختلافات ہمیں خدا سے بھی دور کر دیں گے اور ہمیں بہت پیچھے لے جائیں گے اپنی عبادتوں کے لحاظ سے، اپنی روحانیت کے لحاظ سے، ہماری شخصیت گر جائے گی۔ تو جب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت برقرار رہے، ہمارا خدا سے ایک رابطہ برقرار رہے، تو ہمیں نکلنا ہوگا ان چیزوں سے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، آپ کے دوست و احباب، آپ کے رشتہ دار آپ سے بے وجہ بحث کرنا شروع کر دیں، آپ کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیں، تو آپ کے چہرے پر ایک مومن والی مسکراہٹ باقی رہنی چاہیے، تاکہ وہ انسان خود شرمندہ ہو جائے اور آپ خدا کی اس آیت پہ عمل کریں کہ خدا کہتا ہے کہ قالوا السلامہ، کہ خدا کے بندے ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب جاہل آپ سے بحث کرتا ہے، آپ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اس وقت آپ کی روح کے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان باقی رہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں اس سکون کو باقی رکھنے کے لیے اس آیت پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں سکون جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح